السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون۔ الحمدللہ درس قرآن کا جو سلسلہ، تفسیر قرآن کا جو سلسلہ تین مہینے پہلے شروع ہوا تھا، وہ الحمدللہ آج چلتے ہوئے 11ویں پارہ تک پہنچ چکا ہے، اور آج انشاءاللہ میں جو درس دوں گا وہ سورہ یونس کے آیت نمبر 31 سے ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے سلسلے کو باقی رکھے اور ہم سبھی لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کریم کے معانی و مفاہیم پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن مجید جو کہ ایک کتاب ہدایت ہے، اسے ہم مسلمانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنائے اور تمام عالم کی ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ دیکھیے آج کی جو آیت ہے، آیت نمبر 31 سورہ یونس کی، اس سے پہلے کی آیتوں میں کل کے مدرس حفظہ اللہ نے آپ کو بتایا ہوگا کہ کس طریقے سے مشرکین کی جو حالت ہوگی قیامت کے دن، اور جب ان سے پکارا جائے گا، ان کو بلایا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ کہاں ہے تمہارے وہ معبود جن کی تم اللہ کے علاوہ پرستش کرتے تھے، اور ان کے جو معبود ہوں گے وہ خود جب اللہ رب العالمین کے سامنے ان سے برات کا اظہار کریں گے اور کہیں گے ما کنتم ایانا تعبدون، بھائی تم لوگ میری عبادت نہیں کیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ہم جو ہے تمہارے اور ہمارے درمیان گواہ کے لیے کافی ہیں، اور پھر وہ کہیں گے کہ ہم تمہاری عبادت سے بالکل بے خبر تھے، نہیں جو معبودان ہیں جن کو معبود بنا کر کے اللہ کے علاوہ ان کو پوچھتے تھے، وہ گویا کہ وہ آخرت کے دن، قیامت کے دن اپنی برات کا کھلم کھلا اظہار کریں گے۔ ایسی صورت میں وہاں ہر شخص جو ہے اپنے اعمال کو جان جائے گا، پہچان جائے گا، اور وہ اپنے حقیقی معبود کی طرف جب لوٹا دیے جائیں گے، اور اس دنیا کے اندر جو کچھ بھی جھوٹ گڑھا کرتے تھے وہ سب کے سب ختم ہو جائے گا، گم ہو جائے گا، اور وہ چاروں طرف دائیں بائیں دیکھیں گے، اب ہم کیا کریں، اب ہم کیا کریں۔ ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ پھر قیامت کے دن جو ہے سب انسان دائیں اور بائیں دیکھے گا کہ ہم دنیا میں جو کچھ بھی کام کر رہے تھے، جو عمل کر رہے تھے، وہ تو بیکار ہو گیا۔ ہم جس کی عبادت کر رہے تھے، جس کو ہم مشکل کشا اور حاجت روا سمجھ رہے تھے، وہ تو یہاں پہ برات کا اظہار کر رہے ہیں، اب کہاں جائیں گے؟ تو ان ساری چیزوں کو دکھانے کے بعد، بتانے کے بعد، حالت زار مشرکین کی بیان کرنے کے بعد، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب یہ ساری چیزوں کی ان کی جو صورتحال ہوگی قیامت کے دن، وہ بیان کرتے اللہ تعالیٰ نے، تاکہ انسان دھوکے میں نہ رہے اور یہ نہ کہ ہمیں تو کچھ خبر ہی نہ تھی۔ اس دنیا ہی کے اندر اللہ رب العالمین نے بتا دیا کہ وہاں پہ کیا ہونے والا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین غائب اور حاضر ساری چیزوں کا یکساں طور پر اور برابری کے ساتھ علم رکھنے والا ہے۔ اس کے نزدیک کوئی چیز مستقبل یا کوئی چیز ماضی یا کوئی چیز حاضر نہیں ہے، اسے ہر چیز کا ماضی، حال، مستقبل کا ساری چیزوں کا علم اسی طرح سے جس طرح سے ایک انسان کو موجودہ وقت کا ہوتا ہے، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ۔ ظاہر سی بات انسان اپنے حدود کے حساب سے جانتا ہے، اپنے محدود دائرے پر انسان کی معلومات منحصر ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کے یہاں اللہ رب العالمین کا جو علم ہے یا اللہ رب العالمین کی جو قدرت ہے وہ تمام چیزوں پر محیط ہے، اور وہ خالق کل اور مالک کائنات ہے، اس کے نزدیک کوئی غائب اور حاضر نہیں ہے۔
اسی لیے اللہ رب العالمین نے بتا دیا کہ یہ صورتحال پیش آئے گی۔ یہ کس لیے بتایا؟ تاکہ دنیا کے لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہم کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے، کب کیا ہوگا نہیں ہوگا۔ تو اب ان ساری چیزوں کے باوجود اگر انسان نہیں مانے گا تو اس وقت پھر اس کی مجبوری یا اس کا رونا دھونا، اس کا رونا پیٹنا کچھ نہیں کام آئے گا۔ خود اللہ نے قرآن مجید کے اندر متعدد مقامات پر اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ وہاں تم رو گے، وہاں گڑ گڑاؤ گے، وہاں خون کے آنسو رو گے، لیکن جو ہے وہاں پہ تمہارا رونا کسی کام کا نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اللہ مسلمان لوگوں کو چاہیے کہ وہ ان آیتوں سے عبرت حاصل کریں اور اپنی اصلاح اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہی کر لے، اس لیے کہ موت کے بعد جب آپ کی زندگی اور آپ کے عمل کا آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی، آپ کے عمل کا دروازہ بند ہو جائے گا، پھر انسان سوائے ہائے افسوس کے اور پچھتانے کے کچھ نہیں ہو پائے گا۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے، یعنی اوپر جو تذکرہ ہوا قیامت کا اور قیامت کے وقت جو معبودان باطلہ کی پرستش کرنے والوں کی مطلب بے بسی اور لاچارگی کا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے ان لوگوں کو کہ من یرزقکم من السماء والارض، اے نقل کہہ دیجئے من کون، یرزق روزی دیتا ہے، تم من السماء والارض آسمانوں سے اور زمین سے، ام من یملک السمع اور یہ کہ کون ہے، اور یہ کہ کون ہے، من کون ہے، یملک السمع جو یملک جو قدرت رکھتا ہے، جو ملکیت رکھتا ہے، مالک ہے، السمع والابصار کان اور آنکھ کی، آنکھ اور کان اور آنکھ کی، ومن یخرج الحی ومن اور کون یخرج اخرج یخرج مطلب نکالنا، یخرج نکالتا ہے الحی زندہ کو، من المیت مردہ سے، ویخرج المیت اور نکالتا ہے مردے کو، من الحی زندہ سے، ومن یدبر الامر اور کون ہے جو دبر یدبر تدبیرا کسی چیز کی تدبیر کرنا، امور کو چلانا، ومن الامر مطلب امور معاملات، یعنی دنیاوی ساری چیزوں کے معاملات کو کون تدبیر کرتا ہے، ان کو کون چلاتا ہے، فسیقولون اللہ تو ان قریب وہ کہیں گے، سیقولون قال یقولون مطلب کہنا، سیقولون وان قریب کہیں گے، پس ان قریب، پس ان قریب وہ ضرور یہ بات کہیں گے اللہ اللہ، یعنی اگر آپ ان سے خود پوچھیں گے کہ کون ہے ان ساری چیزوں کرنے والا تو خود کہیں گے کہ اللہ ہے۔ فقل تو آپ کہہ دیجئے افلا تتقون تو پھر تم لوگ شرک سے کیوں نہیں بچتے، تم لوگ اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو، کیوں تم لوگ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہو، کیوں تم لوگ ایک اللہ کی عبادت اور ایک اللہ کی پرستش نہیں کرتے۔ دیکھیے یہاں پہ جو ہے ایک مرتبہ پھر ترجمہ دیکھ لیجیے، اب سلیس ترجمہ کہ قل من یرزقکم من السماء والارض، اے نبی آپ پوچھئے، آپ ان سے کہیے کہ من یرزقکم من السماء والارض کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے روزی پہنچاتا ہے، یعنی آسمان اور زمین سے تمہیں کون روزی پہنچاتا ہے، ام من یملک السمع والابصار یا تمہارے کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے جو تمہیں بینائی عطا کرتا ہے، کون ہے جو تمہیں قوت سماعت عطا کرتا ہے جس کی بنیاد پر تم ایک دوسرے کو دیکھتے ہو اور ایک دوسرے کی آواز سنتے ہو، وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ اور کون ہے جو زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، یعنی زندہ چیز سے مردہ کو نکالتا ہے، جیسے مرغی ہے اس سے انڈا پیدا کرتا ہے، بے جان چیز ہوتی ہے لیکن پھر اسی انڈے سے بے جاندار چیز کو پیدا کر دیتا ہے۔ یہ ہم انسان مادہ منبع ایک حقیقی مادہ ہوتا ہے جسے انسان تلذذ حاصل کرتے وقت جو نکلتا ہے اور اس حقیق سے پانے سے پھر انسان کو اللہ رب العالمین پیدا کرتا ہے، انسان کو پیدا کر دیتا ہے اور انسان پھر جو ہے اس دنیا کے اندر اکڑتا ہے اور سوچتا ہے کہ ہم سب کچھ، وہی کہا کہ کون ہے جو زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، ومن یدبر الامر اور کون ہے جو تمام معاملات کی تدبیر کرتا ہے، تمام امور کو کی دیکھ بھال کرتا ہے، تمام امور کو سنبھالتا ہے اور دیکھتا ہے، چلاتا ہے، پورے کائنات کے نظام کو چلاتا ہے، فسیقولون اللہ تو کہیں گے کہ سب کے سب
اللہ ہے، یعنی اللہ ہی ہے جو یہ سارے کام کرتا ہے۔ پھر آپ کہہ دیجئے فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ پھر تم لوگ شرک سے کیوں نہیں بچتے ہو، پھر تم لوگ اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو، پھر تم لوگ اللہ سے ڈر کر کے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانے سے اعتراض اور گریز کیوں نہیں کرتے ہو، کیوں تم پھر بھی ان سب چیزوں کو جاننے کے باوجود کہ خالق مالک رازق سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہمارا پالنہار ہے، ہماری ساری چیزوں کی دیکھ بھال اور نگرانی اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے، تو پھر تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کیوں ٹھہراتے ہو، کیوں تم ایک اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہو؟ تو یہی ہے کہ انسان جو ہے، انسان کو چاہیے کہ انسان اللہ رب العالمین کی عنایتوں پر غور و فکر کرے، اور غور و فکر کرنے کے بعد ایک اللہ کی عبادت میں جٹ جائے، اور یہ جان لے کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے جو خالق مالک مدبر اور ساری کائنات کو چلانے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ۔ تو فَذَلِكُمْ وہی ہے اللہ ربکم تمہارا رب الحق سچا، یعنی وہی تمہارا حقیقی رب ہے، وہی تمہارا حقیقی پالنہار ہے۔ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، تو اب حق کے بعد سوائے گمراہی کے اور کیا رہ جاتا ہے، یعنی ان کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ جو ہے اب ساری چیزیں تم کو کھول کھول کر کے بتا دی گئی، قیامت کے حولناک، قیامت کے وقت تمہاری مایوسی، قیامت کے وقت تمہاری بے بسی کو بھی ہم نے بیان کر دیا، اور تم سے پوچھا گیا کہ تمہارا رب کون ہے، تم کہتے ہو ہمارا رب اللہ ہی ہے۔ ان ساری چیزوں کے بعد پھر اگر تم میری بات کو نہیں مانتے ہو، مجھ کو یا میرا تم میری عبادت نہیں کرتے ہو، میرے احکام و فرامین پر عمل نہیں کرتے ہو، تو پھر اس کے بعد سوائے گمراہی کا اور کیا رہ جاتا ہے؟ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، تو اب تم خود بتاؤ کہ حق کے بعد اب سوائے گمراہی کا کیا رہ جاتا ہے؟ ہاں فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ، تو بتاؤ تم کدھر پھرے جا رہے ہو، تم کدھر جو ہے تم مطلب ایک اللہ کے بات چھوڑ کر کدھر ٹاوک ٹوئیاں مارتے جا رہے ہو، کہ کہاں تم غوطہ زن ہو، کہاں تم بہکے جا رہے ہو، کہاں تم گمراہی کے دلدل میں پھنسے جا رہے ہو، کہ تم جو ہو اللہ رب العالمین کو جاننے کے بعد، اللہ رب العالمین کی معرفت کے بعد بھی جو ہے تب تم کسی اور کی عبادت میں لگے ہوئے ہو۔ تو دیکھیے اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے اوپر کی جو آیت ہے، اوپر کی آیت میں جو مضمون بیان کیا کہ اللہ ہی ایسا ہے، اس کی مزید تاکید کر رہا اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو سارے جہان کا پالنہار ہے، جو ان تمام امور کا فاعل حقیقی ہے، حقیقی طور پر ان تمام چیزوں کی تدبیر کرنے والا ہے، جن کا اوپر تمہارا ذکر ہوا جس سے پہلے آیت میں، اور وہی تمہارا معبود حقیقی بھی ہے۔ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، وہی تمہارا سچا حقیقی اور سچا پالنہار ہے، رب ہے، اور حق اور باطل کے درمیان کوئی تیسری راہ نہیں ہے، یعنی یہ حق ہے یہ باطل اور یہ بین بین والی راہ نہیں، یا تو حق ہے یا باطل ہے۔ لہذا اس لیے اس کے علاوہ اللہ کے علاوہ تمہارا اور کوئی معبود نہیں ہے، لہذا اے مشرکین تم توحید باری تعالیٰ کو چھوڑ کر کیوں شرک کی راہ پر چلتے ہو، کیوں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کی پرستش میں تم ڈوبے ہوئے ہو؟ تمہیں جو ہے اللہ رب العالمین کی عبادت پر جم جانا چاہیے، اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف مائل نہیں ہونا چاہیے، تمہیں صرف اور صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فَمَاذَا بَعْدَ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، کہ اسی طرح كَذَلِكَ اسی طرح حقت ثابت ہو گیا، سچ ہو گیا، فیصلہ صادر ہو گیا، کیا ہو گیا؟ کلمۃ ربک، تمہارے رب کا کلمہ یعنی تمہارے رب کا فیصلہ صادر ہو چکا ہے، علی الذین فسقوا، ان لوگوں پر جنہوں نے فسق و فجور کیا، جو فاسق ہیں ان کے حق میں کیا فیصلہ صادر ہو چکا ہے؟ انہم لا یؤمنون، کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی ان ساری چیزوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے کہ یہ اے نبی آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، حقیقت میں یہی ہے کہ یہ جو مشرکین ہیں ان کو اتنے سارے دلائل اور براہین اور سارے ثبوت مہیا کرنے کے باوجود، اور ان کی عقل کو کچوں کا لگانے کے باوجود، ان کے عقل پر مطلب ایک سوال داغنے کے باوجود، ان کی عقل ٹھکانے آنے کے باوجود بھی یہ ایمان نہیں لا رہے۔ تو ایسا کیوں ہے؟ اس لیے
کہ یہ ایسے فاسق ہیں، اس طرح گمراہی میں لپٹے ہوئے ہیں کہ ان کی وجہ سے اللہ رب العالمین کا یہ کلمہ صادر ہو چکا کہ بس ہو گیا، اب یہ ایمان نہیں لا سکتے، اب تباہی ہی ان کے مقدر میں لکھ دی گئی ہے، اس لیے کہ یہ ہٹ دھرم ہے، یہ حق کو ماننے سے گریزاں ہے اور حق کو قبول کرنے سے یہ دور بھاگ رہے ہیں، جانتے بوجھتے یہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرا رہے ہیں، جب یہ جانتے ہیں کہ پیدا کرنے والا وہی ہے، خالق وہی ہے، مالک وہی ہے، اس کے باوجود یہ اللہ رب العالمین کے پیغام کو ماننے کے منکر ہیں، اللہ رب العالمین کے احکامات اور فرامین کا انکار کرتے ہیں۔ وہی ہے کہ فماذا بعد الحق كذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا انهم لا يؤمنون، اور اسی طرح آپ کے رب کا فیصلہ مشرکین کے حق میں صادر ہو چکا، فاسقوں کے حق میں صادر ہو چکا ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، یعنی کہ مشرکین نے اللہ تعالیٰ کے لیے صفات ربوبیت کا اعتراف کرنے کے باوجود، یہ ماننے کے باوجود کہ ہمارا رب وہی ہے، ہمارا خالق وہی ہے، جب انہوں نے صرف شرک پر اصرار کیا، جمے رہے اور سب کو جاننے بوجھنے کے باوجود صرف پر وہ جمے رہے اور اللہ کے علاوہ غیروں کی عبادت میں لگے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ فیصلہ صادر کر دیا بس کہ اب وہ لوگ بدبخت اور جہنمی ہیں، اب کبھی بھی وہ ایمان نہیں لا سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو بار بار بتایا گیا، بتائے جانے کے باوجود وہ اللہ رب العالمین کی باتوں پر کان نہیں دھر رہے ہیں اور وہ شرک کے مطلب دلدل میں پھنسے چلے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون۔ اے نبی آپ پوچھے، قل اے نبی آپ پوچھے، آپ کہیے کہ هل من شركائكم، اب اللہ تعالیٰ ان کو مزید کچوکی لگا رہا ہے، ان کے شرک پر ان کو تنبیہ کر رہا ہے کہ بیوقوف تم لوگ ہو، تم لوگ عقل سے کورے ہو، جبکہ دنیا کے اندر اتنی بڑی بڑی ترقیاں اور ایجادات تم کرتے ہو، کیا ان چیزوں پر غور نہیں کر سکتے؟ اے نبی آپ کہیے هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده، کہ کیا تمہارے شرکاء میں سے، تم جن کو اللہ کے علاوہ اللہ کا شریک اور پارٹنر سمجھتے ہو، ان میں سے کوئی ہے جو یبدأ الخلق ثم يعيده، جو مخلوقات کو پیدا کرے، یبدأ الخلق یعنی ازسرینو، یعنی شروع میں، یعنی بغیر کسی سابقہ مثال کے پہلی بار وجود میں لائے اور لانے کے بعد پھر انہیں دوبارہ زندہ کر دے، یعنی کہ ہے تمہارا معبود، تمہارے معبودان باطلہ میں سے کوئی معبود ایسا جو کسی چیز کو پیدا کرے اور پیدا کرنے کے بعد جو ہے پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ اس کو موت دے اور موت کر کے دوبارہ پھر زندہ کرے، ایسا کوئی ہے تمہارے معبودان باطلہ میں سے؟ یعنی نہیں ہے، ایسا کوئی نہیں کر سکتا۔ قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی مخلوقات کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، یبدأ الخلق پہلی بار پیدا کرتا ہے، شروعات میں پیدا کرتا ہے، ثم یعیدہ پھر اسے دوبارہ زندہ کرے گا۔ فأنا تؤفکون، تو تمہیں بہکا کر کدھر لے جایا جا رہا ہے؟ تو تم کدھر بہک کے جا رہے ہو؟ تو تم کدھر جو ہے تو بھٹکے جا رہے ہو؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اے نبی آپ ان کو بتائیے، تو پھر اس کے بعد مشرکین سے کہا جا رہا ہے کہ جب تم کو معلوم ہے کہ تم جن معبودان باطلہ کی پرستش کرتے ہو، جنہیں تم اللہ رب العالمین کا شریک اور ساجی سمجھتے ہو، ان میں سے کوئی بھی تمہارے ساتھ تمہارا کوئی بھلا نہیں کر سکتے، کسی مخلوق کو از سے رینو پیدا نہیں کر سکتے۔ مخلوق تو بڑی بات ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز، ہم خلق الذباب ولو لن يخلق الذباب ولو اجتمعوا له، تمہارے تمام معبودان باطلہ مل کر کے ایک مکھی تک پیدا نہیں کر سکتے، تو مطلب یہ کہ اس کا تمہارا کیا کہنا کہ دنیا کے بڑی بڑی کائنات کے بڑی بڑی مخلوقات کو پیدا کر سکے۔ قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده، اے نبی آپ ان سے کہیے، آپ ان سے پوچھئے کہ کیا تمہارے شرکاء میں سے کوئی ہے جو من يبدأ الخلق ثم يعيده، جو مخلوقات کو پہلی بار وجود میں لائے اور پھر انہیں دوبارہ زندہ کر دے۔ قل اللہ یبدأ الخلق ثم، یعنی یہ استفہام انکاری ہے، سوال کا طریقہ ہے، یعنی استفہام انکاری کا مطلب کہ ہاں، یعنی کہ کیا کوئی ہے، یعنی نہیں ہے، واقعی نہیں ہے، اور نہ ہی وہ کہہ سکتے کہ ہاں ہمارا فلاں معبود ہے جو ایسا کر سکتا ہے۔ قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ
اللہ صرف اللہ تعالیٰ ہی مخلوقات کو پہلے بار پیدا کرتا ہے. یبدأ الخلق ابتدا میں پیدا کرتا ہے، یعنی پہلے وہی پیدا کرتا ہے پہلی بار بھی، اور پھر اس کے بعد ثم یعید، پھر اسے دوبارہ زندہ کرے گا. تو اب یہ بتاؤ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، تو تم کدھر بہک کے جا رہے ہو، کدھر تم جو ہے تو بھٹکے جا رہے ہو اللہ کی عبادت چھوڑ کر کے. تو دیکھیے اس آیت کے اندر جو ہے تو اللہ تعالیٰ مشرکین کے خلاف مزید حجت قائم کر رہا ہے کہ وہ تو پہلے آیت میں بتا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے بتا بھی دیا کہ اب وہ ایمان نہیں لا سکتے، لیکن پھر ان کی عقل کو کریدا جا رہا ہے، ان کو میں کچوکا لگایا جا رہا ہے، اس کے اندر ایک سوال داغا جا رہا ہے تاکہ ان کے ذہن کی پرتیں کھل جائیں اور ان کو ہدایت نصیب ہو جائے اگر مقدر میں ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے مزید حجت قائم کیا جا رہا ہے. اور کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ اپنے نبی سے کہ نبی ذرا ان سے پوچھیے ان مشرکین سے کہ کیا تمہارے شرکا میں سے کوئی انسان کو نطفہ سے پیدا کرے، پھر ایک مدت مقررہ کے بعد اس پر موت طاری کرے اور پھر قیامت کے دن دوبارہ زندہ کر دے، یعنی کوئی ایسا کر سکتا ہے؟ تو آپ کہہ دیجئے کہ یقیناً جواب یہی ہے کہ کوئی نہیں، یعنی کوئی بھی ایسا نہیں کر سکتا ہے، وہ تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے جو اس پر قادر ہے. تو پھر تم کیسے اللہ کو چھوڑ کر کے دوسرے لوگوں کی عبادت کر رہے ہیں؟ پھر اس کے بعد ایک اور حجت قائم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اگلے آیت میں فرما رہا ہے قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَفَمَن يَهْدِي قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لَّا يَهْدِي إِلَّا أَن يُهْدَىٰ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ. اے نبی آپ کہہ دیجیے، اے نبی آپ کہیے کہ کیا تمہارے شرکا میں سے کوئی ہے، تمہارے معبودان باطلہ میں سے کوئی ہے جو زیادہ افمن یہدی الی الحق قل هل من شرکائکم، کیا تمہارے شرکا میں سے کوئی ہے من یہدی الی الحق، جو لوگوں کو حق کی طرف رہنمائی کرے، جو لوگوں کو سچی بات بتائے، اللہ کی بات بتائے اور اپنے خالق کائنات کا پیغام، سچا پیغام تم تک پہنچا سکے، کیا کوئی ہے؟ آپ کہہ دیجیے قل اللہ یہدی للحق، آپ کہہ دیجئے کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ایسی ہے جو یہدی للحق، جو کہ حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے. افمن یہدی الی الحق احق، اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کوئی نہیں، یعنی پہلے انکار کر دیا، کیا ہے معبودان باطلہ میں سے جو تمہیں حق کی رہنمائی کرتا ہو؟ یعنی نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہی ایسی ہے کہ تمہیں حق کی اور سچی بات کی رہنمائی کرتا ہے. پھر اس کے بعد فرما رہا اللہ تعالیٰ اب جب یہ طے ہو گیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے، حق کی طرف رہنمائی کرنے والا نہیں ہے، اب بھلا بتاؤ افمن یہدی الی الحق، کیا من یہدی الی الحق، جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے، احق کو وہ زیادہ حقدار ہے ان یتبع، کہ اس کی پیروی کی جائے، یعنی کہ ایسی ذات جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ جو رہنمائی نہیں کرتا، امن یا وہ لا یہدی، جو رہنمائی نہیں کرتا، جو ہدایت نہیں دیتا، الا ان یہدی، بلکہ محتاج ہے کہ اس کی رہنمائی کی جائے. یعنی جو ہدایت نہیں دے سکتا، جن معبودان باطلہ کو تم اللہ کے علاوہ معبود سمجھتے ہو، وہ تو حق کی ہدایت بھی نہیں دے سکتا ہے، اور بلکہ وہ خود اس بات کے محتاج ہے کہ ان کی ہدایت دی جائے، ان کو ہدایت دی جائے، ان کی رہنمائی کی جائے. تو بھلا تم بتاؤ کہ پھر بھی تم کیوں ان معبودان باطلہ کی پرستش میں تم لگے ہوئے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کس طرح کا فیصلہ کرتے ہو، تم کیسے تم جو ہے تو ان باتوں کو مانتے ہو، اور کیسے تم جو ہے کس طرح کے فیصلے کرتے ہو کہ اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کی تم عبادت کرتے ہو. تو یہاں پہ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ فما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اس طرح کی تم پیروی کرتے ہو. تو اس کے بعد یعنی کہ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے گویا کہ ایک مزید حجت قائم کی، ایک اور حجت قائم کی ہے کہ وہ حجت کیا ہے کہ اے نبی آپ ان سے پوچھئے کہ کیا تمہارے شرکا میں سے کوئی بھٹکے ہوئے انسانوں کی رہنمائی کرنے والا بھی ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ جواب یہی ہے کہ یقیناً کوئی نہیں ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی معبودان باطلہ میں سے کوئی نہیں ہے جو اس کی عبادت کرے، وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے جو اس بات پر قادر ہے کہ بھٹکی ہوئی انسانیت کو، گمراہ انسانیت کو راہ راست پر گامزن کرے اور راہ راست کی طرف بلائے. تو پھر جب بات یہی ہے تو عبادت بھی
اسی کی ہونی چاہیے. اب ہمیں یہ دین الحق، تو بلا بتائیے اب یہ بتاؤ کہ جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، یا وہ جو ہدایت نہیں دے سکتا بلکہ وہ خود اس بات کا محتاج ہے کہ اللہ کہ اس کی ہدایت دی جائے، وہ خود جن معبودان باطلہ کی تم عبادت کرتے ہو وہ خود اس بات کی محتاج ہے کہ ان کی ہدایت کی جائے، ان کی رہنمائی کی جائے، تو بھلا اس کی عبادت کی جانی چاہیے یا یہ ایک اللہ کی عبادت کی جانی چاہیے؟ تو ہی ہے کہ صرف عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے، نہ کہ ان بتوں کی یا ان معبودان باطلہ کی جو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے میں بھی دوسروں کو محتاج ہے. یہ تمہاری کیسی کم عقلی ہے اور کیسا تمہارا جابرانہ فیصلہ ہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر کے ایک ایسی ذات جو ہدایت دینے والی ذات ہے اس کو چھوڑ کر کے تم دوسروں کی عبادت اور دوسروں کی پرستش میں تم لگے ہوئے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وما كان هذا وما يتبع اكثرهم الا ظنا ان الظن لا يغني من الحق شيئا ان الله عليم بما يفعلون. وما يتبع اكثرهم الا ظنا، اور اکثر مشرکین جو ہیں وہ صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں، یعنی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے بلکہ وہ صرف ظن اور گمان کی بنیاد پر جو ہے تو ایک دوسرے کی پیروی کرتے ہیں یا ایک معبودان باطلہ کی پرستش کرتے ہیں. بے شک وما یغنی من الحق وان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اور یقیناً جو گمان ہے وہ حق میں سے کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، کچھ بھی بے نیاز نہیں کر سکتا. یعنی کہ حق جو ہے ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، جو گمان ہے وہ گمان حق میں سے کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، یعنی کہ گمان جو ہے حق کو پا لینے میں کچھ بھی کام نہیں آ سکتا. یہ گمان یا انسان کے جو ظن ہیں اور تخمینے ہیں وہ اس بات کے لیے ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا کہ وہ حق کو ٹال سکے یا حق کو پانے میں وہ کچھ مدد نہیں کر سکتا. ان اللہ علیم بما یفعلون، بلکہ اللہ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے علیم جاننے والا ہے بما یفعلون، جو کچھ یہ لوگ کرتے ہیں. یعنی انسان جو کچھ بھی کرتا ہے ان تمام چیزوں کے بارے میں اللہ رب العالمین خوب خبر رکھتا ہے، ان چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے اور سمجھنے والا ہے نا. تو یہاں پہ بتایا گیا کہ یہ لوگ جو معبودان باطلہ ہیں، جو بتوں کی پرستش کرتے ہیں، جو بتوں کو اپنا معبود سمجھتے ہیں، ان کے پاس اوہام اور خیالات اور فاسد عقائد کے علاوہ اور فاسد قیاس کے علاوہ کوئی صریح دلیل نہیں ہے کہ جن کی بنیاد پر وہ ان کی عبادت کرتے ہیں یا ان کو اللہ رب العالمین کا شریک سمجھتے ہیں. اور یہ معلوم ہے کہ اوہام جو ہے اور یہ جھوٹے خیالات اور جھوٹے مطلب ظنون اور جھوٹے مطلب یہ کہ انسان کے جو گمان ہیں وہ حقائق بدل نہیں سکتے. جھوٹے اوہام اور خیالات سے حقائق بدل نہیں جاتے ہیں. اس لیے مشرکین کو یہ جان لینا چاہیے کہ اللہ ان کے تمام مشرکانہ اعمال کو ریکارڈ میں لا رہا ہے. اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی کر رہا ہے اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو نوٹ کر رہا ہے اور پھر قیامت کے دن انہیں ان ساری چیزوں کا بدلہ دے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وما كان هذا القرآن ان يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. وما كان هذا القرآن، اور نہیں ہے یہ قرآن، اور وما كان هذا القرآن ان يفترى، اور ایسا نہیں ہے وما كان، اور نہیں ہے ایسا کہ هذا القرآن، اور یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ اس کو گڑھ لیا جائے اللہ کی مرضی کے بغیر. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس قرآن کو اللہ کے فیصلے اور اللہ کی مرضی کے بغیر یوں ہی گڑھ لیا گیا ہو، بلکہ ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، لیکن یہ تو آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے. یعنی یہ کتاب تو ایسی ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی نے جو ہے اللہ کی مرضی کے بغیر محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم نے یا کسی اور نے گڑھ لیا ہے اور گڑھ کر کے اپنی طرف سے پیش کر رہا ہے، ایسا نہیں ہے. بلکہ اگر گڑھی ہوئی کتاب ہوتی تو اس کے اندر وہ حقائق ہوتے ہی نہیں جو قرآن کے اندر بیان کیے گئے ہیں، جو گزشتہ قوموں کے اندر گزشتہ نبیوں اور گزشتہ کتابوں میں جو حقائق بیان کیے گئے ہیں ان حقائق کی طرف رہنمائی نہیں کی جا سکتی تھی. تو یہی قرآن کی سچائی کی نشانی ہے کہ یہ کتاب کیا کرتا ہے، یہ تو ان آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے. ولیکن تصدیق الذی، لیکن یہ کتاب تصدیق کر رہی ہے الذی بین یدیہ، جو اس سے پہلے نازل ہوئی تھی، یعنی اس سے پہلے جو کتاب نازل ہوئی تو ان کتابوں کی تصدیق کرتی. وتفصیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین،
اور اللہ تعالیٰ کے جو مقرر کردہ احکام ہے، وہ تفصیل الکتابی، اور اللہ تعالیٰ کے جو مقرر کردہ احکام ہے ان کی کیا ہے، تفصیل بیان کرتا ہے. ہاں، اور اس میں لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے، من رب العالمین، یہ کس کی طرف سے ہے؟ رب العالمین کی طرف سے. یعنی اس قرآن کو گڑھا نہیں کیا ہے، اس قرآن کو کسی انسان نے اللہ رب العالمین کی مرضی کے بغیر گڑھ نہیں لیا ہے، بلکہ جو ہے یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے. ایک مرتبہ پھر ترجمہ دیکھ لیجیے، وما کان ھذا القرآن ان یفترى من دون اللہ، اور ایسا نہیں ہے کہ یہ قرآن اللہ کی مرضی کے بغیر گڑھ لیا گیا ہو، اور یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ اسے اللہ کی مرضی کے بغیر گڑھ لیا جائے، بلکہ ولکن تصدیق الذی بین یدیہ، لیکن یہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے، تصدیق کرتی ہے یہ جو ان کتابوں کی تصدیق کرتی ہے جو پہلے نازل ہوئی تھی. یعنی یہ جو قرآن ہے، یہ قرآن پہلے کی نازل کردہ کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، اور وہ تفصیل الکتابی، اور تفصیل ہے، ان احکام کی تفصیل بیان کرتا ہے جو اللہ رب العالمین کو مقرر کرتا ہے. وہ تفصیل الکتابی، اور اللہ کے مقرر کردہ احکام کی تفصیل ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، من رب العالمین، اور یہ کس کی طرف سے نازل کرتا ہے؟ سارے جہانوں کے پروردگار کی طرف سے نازل کرتا ہے. تو اب دیکھیے گزشتہ آیتوں کے اندر اب اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین قرآن کی حقانیت کو بیان کر رہا ہے. یعنی ایسا بھی نہیں ہے مشرک معبودان باطلہ جو ہیں ان کی پرستش کرنے والے لوگوں کو یہ آگاہ کر رہا ہے کہ ایسا بھی نہیں کہ ہم جو بات بتا رہے ہیں یا قرآن جو تمہیں بات بتا رہا ہے وہ کوئی انسان کی گڑھی ہوئی بات نہیں، بلکہ یہ بھی اللہ رب العالمین کی نازل کردہ کتاب ہے. تو گزشتہ آیات میں توحید کے دلائل اور براہین بیان کرنے کے بعد اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور وحی الہی کی حقانیت کی بات کی جا رہی ہے. یعنی اللہ تو سچ ہے ہی، اللہ کے سچ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ جو نبی ہے اور یہ جو وحی ہے، جو نبی جو وحی اور رسالت کا پیغام اور جو قرآن کی آیتیں تم پر پڑھ کر کے سنا رہا ہے، اس میں جو ہے یہ آیت بھی اپنے آپ میں، یہ قرآن بھی اور یہ نبی بھی اپنے آپ میں حق ہے اور سچ ہے. اور یہ جو قرآن مجید کی جو بلاغت ہے اور فصاحت ہے اور اس کی جو معنویت ہے وہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے. اور یہ جو قرآن ہے اس کے اندر بنی نوع انسان کی دنیاوی اور اخروی بھلائی کے لیے تمام ممکن معانی اور مضامین موجود ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کے بجائے کسی انسان کا گڑا ہوا کلام نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ یہ تو صرف اور صرف کلام ربانی ہے. اور یہ ایسی کتاب ہے جو تمام سابقہ کتب سماویہ کی جو آسمان سے نازل کردہ کتابیں ہیں ان سب کی کیا کرتا ہے؟ تصدیق اور تائید کرتا ہے. اور ان میں جو تحریفات کی گئی ہے گزشتہ کتابوں کے اندر، اللہ رب العالمین کے آیتوں کے ساتھ وہاں ان کے متبعین نے، ان امتوں کے افراد نے، ان امتوں کے لوگوں نے اپنے اللہ کی آیتوں کے ساتھ جو تحریف کر دی ہے اس کو کھول کر کے بیان کرتا ہے کہ یہ سچ ہے اور یہ غلط ہے. اور اسی طریقے سے وہ تفصیل الکتاب، اور اللہ کے متعین کردہ جو مقرر کردہ احکام ہے کہ حلال اور حرام اور وہ تمام احکام جن کا تعلق انسانی زندگی سے ہے انہیں اس تفصیل اور وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ کسی بھی اس طرح سے بیان کرتا ہے کہ کسی بھی صاحب عقل اور کسی بھی عقل مند انسان کے دل میں یہ شبہ باقی نہیں رہ جاتا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، بلکہ وہ اس بات کو ماننے پر مجبور ہو جائے گا کہ واقعی جو ہے یہ اللہ رب العالمین ہی کا کلام ہے اور اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کرتا ہے. تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس آیت کو یہ بتا دیا کہ یہ کتاب اللہ نازل کرتا ہے. پھر اس کے بعد سوالی انداز میں اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے کہ ام یقولون افترا، کیا ان تمام چیزوں کے باوجود، اس حقانیت کو بیان کرنے کے باوجود یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہ افطرا ہو، ام یقولون، کیا وہ کہتے ہیں، کیا مشرکین یہ کہتے ہیں کہ افطرا ہو، اس نے اس کو گڑھ لیا، یعنی محمد نے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو اپنی طرف سے گڑھ لیا. یعنی ہم نے بتا دی اس آیت میں کہ یہ چیز اللہ کی طرف سے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے، سارے جہانوں کے پروردگار کی طرف سے نازل کرتا ہے. اس کے باوجود اگر کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یقولون افترا، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اسے محمد نے اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے، تو پھر آپ کہہ دیجئے
कुल ऐ नबी, अगर यही बात है, इन तमाम चीजों के बावजूद, इतने हक्कानियत और इतनी सदाकत बयान करने के बावजूद भी अगर वो कह रहे कि नहीं ये मोहम्मद की तरफ से गढ़ा हुआ है, तो क्या कहिए, फअतू बिसूरतिन मिस्लिही वदउ मन इस्तताअतुम मिन दुनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। ठीक है, हम तुम्हारा चैलेंज कबूल करते हैं, मान लेते हैं, बस एक हमारा चैलेंज कबूल कर लो, वो क्या है, फअतू बिसूरतिन मिस्लिही, कि इसी की तरह तुम लोग इस जैसी एक सूरत ले आओ, पूरा कुरान छोड़ो। यानी मुशरिकीन मक्का जो है तरह तरह के इल्जामात लगाया करते थे कि शायर है, ये झूठा है, ये काहिन है, ये अपनी तरफ से गढ़ता है, ये यहूदियों के साथ बैठ करके मतलब वो सीखता है और जो है तो हम लोगों को कुरान की आयत बता करके पेश कर रहा है। तो अल्लाह ताला ने जगह जगह चैलेंज दिया, कभी कहा कि तुम इस जैसे कुरान ले आओ, नहीं ला सकते, फअतू बिअशरि सूवरिन मिस्लिही मुफ्तरयात, अगर तुम यही कह रहे हो कि ये गढ़ी हुई है तो चलो पूरा कुरान नहीं, 10 सूरतें ले आओ, 10 सूरत भी नहीं, फिर इस जगह पे कहा कि एक सूरत ले आओ, ये भी नहीं, फलियअतू बिहदीथिन मिस्लिही इन कानू सादिकीन, छोड़ो एक सूरत भी नहीं लाओ, बस एक बात तुम उस तरह ले आओ जो कुरान ने कहा है, अगर तुम वाकई सच्चे। तो इससे पता चलता है कि कुरान जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब है, इसके अंदर कोई झूठ नहीं है, कोई झोल नहीं है, किसी इंसान का गढ़ा हुआ नहीं है, किसी इंसान की अपनी तरफ से पेश करदा आयात नहीं है, बल्कि खालिक कायनात की पेश करदा आयतें हैं। तो अल्लाह ताला कह रहा है कि फअतू बिसूरतिन मिस्लिही, तुम इस तरह की एक सूरत पेश कर दो, वदउ मन इस्तताअतुम मिन दुनिल्लाह, और फिर अल्लाह के सिवा जिसे अपनी मदद के लिए बुला सकते हो बुला लो। यानी इस आयत को पेश एक आयत बनाने के लिए खुद ही नहीं, बल्कि तुम जिसको चाहो बुला भी लो, तमाम। अल्लाह ताला ने कुल इन इज्तमाअतिल इंसु वल जिन्नु अला अन यअतू बिमिस्लि हाज़ल कुरआन ला यअतूना बिमिस्लिही वलौ काना बअदुहुम लिबअदिन ज़हीरा। ऐ नबी आप कह दीजिए कि अगर पूरे इंसान और जिन्नात सब मिल जाए, एक साथ बैठ करके दिमाग लगाने लगे, चलो एक हम जो है इसी तरह के कुरान हम पेश करेंगे, ला यअतूना बिमिस्लिही, वो कभी भी हरगिज़ इस तरह का कुरान पेश नहीं कर सकते। वलौ कान बअदुहुम लिबअदिन ज़हीरा, अगर सब एक दूसरे की मदद करने में लग जाएं, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स, बड़ी बड़ी अक्लें और बड़ी बड़ी दिमागें एक साथ इकट्ठा होकर के कुरान लिखने पर आ जाए तो नहीं लिख सकते, इस जैसा कलाम पेश नहीं कर सकते। तो ही कह रहा अल्लाह ताला, वदउ मन इस्तताअतुम मिन दुनिल्लाह, और तुम अल्लाह के सिवा जिसे चाहो बुलाओ, वदउ पुकारो, मन इस्तताअतुम, जिसे तुम चाहते हो अपनी ताकत रखते हो अल्लाह के अलावा, अल्लाह के अलावा जिसे चाहते हो बुला लो, अगर तुम वाकई सच्चे हो और जो है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस पैगाम को कबूल कर सकते हो तो करो, लेकिन हकीकत तो ये है कि ऐसा नहीं कर सकते, और इसकी ताकत और इसकी पावर उनके पास है ही नहीं। और कुरान की एक आयत भी, एक पूरा कुरान या 10 आयतें या एक सूरत या 10 सूरतें, एक सूरत की तो दूर की बात, अब वो एक आयत भी पेश नहीं कर सकते, इसलिए उसका भी चैलेंज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में दे चुका है, कुरान में दे दिया, कहा फलयअतू बिहदीथिन मिस्लिही इन कानू सादिकीन, उसे चाहिए उन्हें जो कुरान की तकज़ीब करते हैं, वो अगर अपने वादे में सच्चे हैं तो इस तरह की एक आयत ही हमको पेश करें। उसके बाद अल्लाह ताला फरमा रहा है, बल कज़्ज़बू बिमा लम युहीतू बिइल्मिही, बल्कि उन्होंने क्या किया, झुठलाया, बल कज़्ज़बू बिमा लम युहीतू बिइल्मिही, बल्कि उन्होंने ऐसी हकीकत को झुठलाया, बल कज़्ज़बू, बल्कि उन्होंने कज़्ज़बू झुठलाया, ऐसी चीज को, बिमा ऐसी चीज को, लम युहीतू बिइल्मिही, जिसका उन्हें पूरा इल्म ही नहीं है, जिसका इहाता ही वो नहीं कर सकते उस चीज की तफसीर, यानी कुरान का इहाता इंसान नहीं कर सकता। अल्लाह रब्बुल आलमीन खालिक होने, मालिक होने और अल्लाह रब्बुल आलमीन की वहदानियत का इहाता इंसान नहीं कर सकता किस तरह से, लेकिन उसके बावजूद जाने बूझे बगैर कि कुरान किसने नाज़िल किया है और कौन इस कुरान के जरिए हमें क्या पैगाम दे रहा है, इन सारी चीजों को जाने बगैर उन्होंने क्या किया, अल्लाह ताला को झुठला दिया। वलम्मा यातिहिम तअवीला, और अभी तक उनके सामने उसकी पूरी हकीकत खुलकर नहीं आई, यानी कि यानी कुरान की क्या तफसीर है, क्या तावील है, उस तक उन तक अभी तक बात नहीं पहुंची, लेकिन उन्होंने फौरन कुरान को झुटलाने पर वो तुल गए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस कुरान को उन्होंने तकज़ीब की। कज़ालिक कज़्ज़ब अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, तो अल्लाह ताला फिर उसके बाद अपने नबी को ढारस बंधा रहा, कि नबी आपको बहुत ज्यादा मायूस होने की जरूरत नहीं है, ये पहले लोग नहीं, ये जो मुशरिकीन कर रहे हैं, ये जो कुफार कर रहे हैं आपके साथ,
یہ پہلی نسل کے لوگ نہیں ہیں کہ جو ایسا آپ کے ساتھ کرتے ہیں، بلکہ اس سے پہلے ہر نبی کے ساتھ جب بھی ہمارے کسی نبی نے ان تک اللہ کی کوئی آیت پیش کی، کوئی نشانی پیش کی، اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے تکذیب کی، انہوں نے جھٹلایا۔ کذالک کذب الذین من قبلہم، اسی طرح ان لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا جو ان سے پہلے کے لوگ تھے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، تو آپ دیکھ لیجئے کہ ان ظالموں کا انجام کیا ہوا، جو جھٹلاتے تھے ان کا انجام کیا ہوا، یہ بھی آپ دیکھ لیجئے۔ ان کے بڑے بڑے کھنڈرات، ان کے اونچے اونچے کھنڈرات، ان کے اونچے اونچے محلات جہاں پر وہ عیش و آرام کیا کرتے تھے، اور اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمتوں سے وہ مطلب یہ ہے کہ موج اور مستی کیا کرتے تھے، اور اللہ ہی کی تکذیب کیا کرتے تھے، اور رسولوں کی تکذیب کیا کرتے تھے، اور اپنی طاقت و قوت کے زوم میں زمین پر اکڑ کر کے چلا کرتے تھے۔ آج ان کا انجام کیا ہوا؟ یہ مشرکین تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم نے ان کو ان سے زیادہ مال و دولت، ان سے زیادہ طاقت و قوت دے رکھی تھی، ہاں، لیکن ان لوگوں نے جب جھٹلایا ہمارے نبیوں کے، ہمارے انبیاء کے پیغام کو انہوں نے جھٹلایا، تو پھر ہم نے کیا کر دیا؟ ان کو تہو بارہ کر دیا۔ تو آپ دیکھیے فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، تو ظالموں کا انجام کیسا رہا، ان کا ٹھکانہ کیا ہو، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ومنهم من آمن به ومنهم من لا يؤمن ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك اعلم بالمفسدين، اور ان میں سے یعنی مشرکین میں سے من یؤمن به، جو اس پر ایمان لے آتے ہیں، اور مشرکین میں سے بعض لوگ اس قرآن پر ایمان لے آئیں گے، ہاں، ومنهم من لا یؤمن به، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ وربک اعلم بالمفسدین، اور آپ کا جو رب ہے وہ فساد پھیلانے والوں کے بارے میں خوب جانکاری رکھنے والا ہے، خوب جاننے والا ہے، ہاں، کہ کون فساد پھیلانے والا ہے اور کون فساد پھیلانے والا نہیں ہے۔ یعنی اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک طرح سے تسلی دی اور ان سے کہا کہ یہ لوگ جو ہیں چاہے ایمان لائیں یا نہ لائیں، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچانے والے ہیں، اور اگر یہ ایمان نہیں لا رہے ہیں، کوئی مطلب یہ ہے کہ آپ اگر وہ آپ کی باتوں پر تصدیق نہیں کر رہے ہیں، یہ کوئی پہلے ایسے لوگ نہیں جو ایمان نہیں لا رہے ہیں، بلکہ ان سے پہلے کی امت اور قوموں نے بھی اسی طریقے سے اپنے اپنے دور کے نبیوں کو جھٹلایا تھا اور ان کی تکذیب کی تھی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک تسلی دی، ایسا نہیں ہے، بلکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ایمان لائیں گے۔ ومنهم من یؤمن به، کچھ مشرکین میں سے کچھ ایسے ہیں جو ایمان لائیں گے، اور جو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بدبخت ہوں گے، وہ ایمان نہیں لائیں گے، اور جو شقی اور بدبخت ہوں گے وہ آپ کے ہزار کوششوں کے باوجود جو ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے، اور اللہ کو خوب معلوم ہے، اور ربک اعلم بالمفسدین، اور اللہ کو خوب معلوم ہے کون فساد پھیلانے والا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو اس بات کا بھرپور علم ہے کہ کون ہدایت کا مستحق ہے اور کون گمراہی کا مستحق ہے، اور اسی کے حساب سے جو ہے تو اللہ رب العالمین ان کو ہدایت دے گا اور ان کو گمراہیوں میں ٹابک کنیاں مارتا ہوا چھوڑ دے گا، گمراہیوں کے دلدل میں اس کو چھوڑ دے گا۔ تو اس طریقے سے آج میرے خیال سے چونکہ وقت ہو گیا ہے تو آج یہیں تک بات رکھتے ہیں انشاءاللہ۔ اور ایک آیت سن لیجیے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم یہ کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہا وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ۔ ایک تسلی والی آیت ہے، اس کے اندر اللہ رب العالمین فرما رہا ہے اپنے نبی کو کہ وَإِن كَذَّبُوكَ، اگر وہ آپ کی تکذیب کر رہے ہیں، اگر آپ کو جھٹلا رہے ہیں، آپ کو جھوٹا سمجھ رہے ہیں، آپ کی آیت کو، آپ کی دعوت کو، اور آپ کی مطلب ایک آپ کے پیغام کی وہ تکذیب کر رہے ہیں، تو فَقُل لِّي عَمَلِي، تو آپ ان سے کہہ دیجئے میرا لی عملی، میرے لیے میرا کام، ہاں، کہ میرا کام میرے لیے ہے، یعنی میں جو کام کر رہا ہوں اس کا وبال مجھ پر ہوگا، وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، اور تمہارا کام تمہارے لیے، یعنی تم جو کرو گے اس کا وبال تم پر آئے گا۔ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ، میں جو کچھ کرتا ہوں، انتم تم لوگ بریئون بری ہو، مما اعمل، ان چیزوں سے جو میں کرتا ہوں، یعنی جو کچھ میں کرتا ہوں تم اس کے ذمہ دار بالکل بھی نہیں ہو۔ وانا بریء مما تعملون، اور اسی طریقے سے میں بری ہوں جو ان باتوں سے جو کچھ تم کرتے ہو، یعنی تم جو کچھ کرتے ہو اس کا ذمہ دار میں نہیں۔ یعنی وَإِن كَذَّبُوكَ، اور اگر وہ آپ کی تکذیب کرتے رہیں، فَقُل لِّي عَمَلِي، تو آپ کہہ دیجئے کہ میرا کام میرے لیے ہے، وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، اور تمہارا کام تمہارے لیے ہے، وَأَنَا أَنْتُمْ بَرِئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ، تم لوگ میں جو کچھ کرتا ہوں اس کے تم ذمہ دار نہیں ہو، وَأَنَا بَرِئٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ،
اور جو کچھ تم کرتے ہو ان سے میں ذمہ دار ہوں، ان کا ذمہ دار میں نہیں ہوں، ان سے میں بری ہوں، میرے عمل سے تم بری ہو، تمہارے عمل سے میں بری ہوں۔ یعنی کہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا اپنے نبی کو کہ اگر مشرکین عرب آپ کی تکذیب پر مصر رہتے ہیں اور نہیں مانتے ہیں تو ان سے اعلان برات کر دیجیے، اس لیے کہ آپ نے ان کے لیے کوئی عذر باقی نہیں چھوڑا ہے اور ان کے دلوں پہ مہر لگ گئی ہے اور ان سے ایمان کی اب کوئی توقع نہیں کی جا سکتی ہے۔ جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو وہ بظاہر سنتے تو ہیں لیکن اس سے کوئی استفادہ نہیں کرتے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ بہرے اور عقل سے بھی محروم ہیں اور آپ کی طرف وہ بظاہر دیکھتے بھی ہیں لیکن اسے انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، اس لیے کہ وہ بصارت اور نور بصیرت دونوں سے وہ گمراہ ہو گئے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو آپ کی طرف سنتے ہیں، آپ کو دیکھتے ہیں، آپ کی طرف غور کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود آپ کو نہیں سنتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، اور ان میں سے بعض آپ کی باتیں بظاہر سنتے تو ہیں، دیکھتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ سن رہے ہیں لیکن پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیوں؟ اس لیے کہ ان کا دل بہرا ہو چکا ہے۔ افانت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون، کیا آپ ان میں سے تو کیا آپ اپنی بات بہروں کو سنائیں گے؟ افانت، کیا آپ سنائیں گے الصم بہروں کو ولو كانوا يعقلون، اور چاہے وہ عقل سے بے بہرا ہوں، یعنی بے عقل ہوں اور آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہوں پھر بھی آپ سنا سکتے ہیں؟ نہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنظُرُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو بظاہر دیکھتے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، اس کے باوجود ان پر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا کہ ان کا دل اندھا ہے، بصارت تو ہے لیکن بصیرت ہو گئی ہے ان کی۔ تو حالانکہ ہونا چاہیے کہ بصارت ہو جائے لیکن بصیرت اگر سلامت رہے تو انسان ہدایت پا سکتا ہے، لیکن اگر بصیرت ٹھیک ہو جائے، دل کی بینائی اگر ہو جائے تو آنکھ سے انسان ہزاروں دیکھ لے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ کہہ رہا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَنظُرُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے کچھ لوگ بظاہر آپ کی طرف دیکھتے ہیں۔ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، کیا آپ اندھوں کی رہنمائی کریں گے چاہے وہ بصیرت سے محروم ہو؟ یعنی بصیرت نہ ہونے کے باوجود بھی جو ہے آپ ان کی رہنمائی کر سکتے ہیں؟ ایسا نہیں کر سکتے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، یقیناً اللہ تعالیٰ لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنا چاہ رہا ہے لیکن لوگ خود بخود بے شک اللہ لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا، ولیکن الناس، لیکن لوگ انفسهم یظلمون، اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں اور وہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی آیتوں کو ٹھکراتے ہیں جس کا نتیجہ ان کو بھگتنا پڑتا ہے اور جس کی وجہ سے وہ اللہ رب العالمین کے مطلب عذاب کے شکار ہوتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے دردناک عذاب کے پھر وہ وعید اور عذاب کے شکار ہوتے ہیں۔ پھر اس وقت وہ واویلا مچاتے ہیں کہ ہم ایسا ہو گیا اور ہم نے تو ان کو پوجا تھا، ہم نے تو ان کو مانا تھا، لیکن یہ ساری چیزیں کچھ کام نہیں آئیں گی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلے آیت میں پھر حشر کے میدان کا پھر ایک نقشہ کھینچا ہے جو انشاءاللہ کل کے مدرس آپ کو بتائیں گے ان ساری چیزوں کو تفصیل کے ساتھ۔ میں سوچ رہا ہوں کہ آج یہیں پر جو ہے اس آیت درس کا اختتام کیا جائے، اس لیے کہ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے اور جو چیزیں ہم سے ہو سکتی ٹوٹے پھوٹے انداز میں ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی آیتوں کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ قرآن کی جو یہ آیتیں ہیں یہ صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو کفار ہیں، مشرکین ہیں، بلکہ ان میں راہ ہدایت ہمارے لیے ہے۔ ہمیں غور و فکر کرنے کا مقام ہے کہ کہیں ہمارا بھی تو رویہ ایسا نہیں ہے بہت ساری چیزوں میں کہ حق بات کو آ جانے کے باوجود، سچ بات کو آ جانے کے باوجود ہم محض اپنے مطلب خواہشات اور اپنے مطلب یہ ہے کہ اپنی سوچ اور اپنی فکر جو پہلے سے بنی ہوئی ہے اس کے مخالفت ہونے کی وجہ سے یا اس کے مخالف ہونے کی وجہ سے ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ کے حکموں کو بالا طاق رکھ کر کے ہم اپنے نفس کی پیروی میں لگے رہتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو بھی سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو مخاطب کر کے پڑھیں۔ جب بھی آپ کوئی آیت پڑھیں یہ سمجھیں کہ اس کا مخاطب میں ہوں۔ پھر آپ کیا کریں گے کہ جب بھی کوئی چیز پڑھیں گے، کوئی خرابی یا کوئی خامی، تو آپ اپنے اندر محسوس ہوگی کریں یہ چیز تو ہمارے اندر بھی کسی نہ کسی لیول پہ پائی جاتی ہے، اس لیے ہمیں اس کو دور رکھنا چاہیے۔ تو اگر ہم اس انداز سے قرآن کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے تو یقیناً جو ہے تو ہمیں ہدایت نصیب ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب
فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی فرمائیں. جی شیخ، اگر ہمارے پڑوس میں کوئی مشرک رہتے ہوں جی اور ہم انہیں دین کی دعوت نہیں دیے جی تو ہمارے سے پوچھ ہوگی کیا؟ ظاہر سی بات ہے، ہمارے دین کو پہنچانا ہر ایک کی ذمہ داری ہے. ہمیں اپنے اخلاق سے، کردار سے، یا مطلب پیغام سے ان کو بولنا ہے. دین تو اسی لیے ہے ہی کہ انسان ایک دوسرے تک دین کا پیغام پہنچائے. لیکن یہ ہم لوگوں کی غفلت ہے، کوتاہی ہے کہ اس کی وجہ سے آج ہم خصوصاً ہندوستان جیسے ملک میں رہ رہے ہیں جہاں پہ اکثریت غیر مسلموں کی ہے، اور ہم ان کے ساتھ اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن دین کا پیغام پہنچاتے ہوئے ہمیں مطلب ایک شرم آتے ہیں. ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہمیں محبت کے انداز میں کہ دیکھیں بھائی ہمارا دین یہ ہے، آپ کو یہ سکھاتے ہیں، انسان کو یہ سکھاتا ہے، اور یہ سب انسانوں کے لیے بھلائی کا ہے. آپ پہنچا دیجیے، مانے نہ مانے وہ ان کی ذمہ داری، لیکن ہمیں پہنچانا ہے. اور اگر ہم نہیں پہنچاتے ہیں تو یقیناً ہم کل قیامت کے دن ہماری بھی بات پرسہ ہوگی کہ ہم نے ان تک اللہ کے پیغام کو پہنچایا تھا یا نہیں پہنچایا تھا. اگر ہمارے نہ پہنچانے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، ان کو میڈیا کے ذریعے اور دیگر مطلب یہ ہے کہ گڈمٹ شکل میں جو کہ پروپیگنڈا والا شکل ہے، اس کے شکل میں پھر اسلام کی تعلیمات ان تک پہنچتی ہے تو پھر وہ اسلام سے بدظن ہو جاتے ہیں. اور ویسے بھی ہمارے اعمال اتنے اچھے نہیں ہوتے ہیں کہ ہمارے اعمال سے وہ کچھ سیکھیں. تو اس کا نتیجہ پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ اسلام کے تعلق سے غلط نظریہ قائم کر لیتے ہیں اور اسلام اور مسلمانوں کو اپنا دشمن سمجھنے لگتے ہیں. حالانکہ اسلام جو ہے ان کا دشمن نہیں ہے، بلکہ اسلام تو ان کی خیر خواہی چاہتا ہے اور ان کی ہدایت کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتا ہے اور ان کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے آیا. سمجھ گئے؟ جی جی لیکن کیسا بولے، وہ لوگ تھوڑا وہ ہے نا، مانتے ہی نہیں کسی بات پہ ہمیشہ. جی اب ہم ڈر ہے سمجھے. جی کیسا؟ ماننا نہ ماننا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں. ان علیک الا البلاغ، اے نبی آپ کی ذمہ داری صرف پہنچانے کی ہے. اب جیسے کوئی ہندو ہے، آپ کا پڑوسی ہے، ان کے جی ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، آپ بات چیت کرتے ہیں اور ان کو دعوت دیتے ہیں، آپ کے گھر آتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، تو آپ ان کو کم سے کم ایک قرآن ہی ہدیہ دے دیں کہ یہ ہمارا قرآن ہے، آپ اس کو پڑھ لیجیے. کبھی آپ ان کو بتا دیں کہ ہم لوگ اتنے دنوں سے آپس میں رہتے ہیں، ایک دوسرے کو نہیں جانتے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو بتائیں تاکہ جی ایسا نہ ہو کہ کسی دوسرے سے آپ کو غلط طریقے سے کوئی بات مل جائے. اسلام اصل میں یہ سکھاتا ہے، اسلام کا یہ پیغام ہے. اسلام یہ چاہتا ہے انسانیت کو مطلب شرک سے نکال کر کے ایک اللہ کی عبادت کے لیے بلانا چاہتا ہے. ایک اللہ کی عبادت پر یہ مبنی مذہب ہے، اور یہ آپ کو اس لیے سکھاتا تاکہ آپ کل قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بچ جائے، جہنم کے واقعات اس کو بتائے، جنت کی نیکیوں کے بارے میں بتائے، جنت کے انعامات کے بارے میں ان کو بتائے. تو ہو سکتا ہے اس کا دل پگھل جائے گا اور آپ کی بات مان لے گا. اور اگر اس کے باوجود بھی نہیں مانتا، وہ سوچتا کہ نہیں ہے بس ایسے ہی ہے، یہ تو بس ایسے ہی کر رہے، تو کوئی مسئلہ نہیں، پھر آپ کی ذمہ داری نہیں. ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ صرف پہنچا دینا. ان علیک الا البلاغ لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء. لوگوں کو ہدایت دینا ہمارا کام نہیں، بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، لیکن ہمارا کام صرف پہنچا دینا ہے. ہم پہنچا دینے سے انشاءاللہ اللہ رب العالمین کے یہاں بری ذمہ ہو جائے. جزاک اللہ خیر شیخ فی الدنیا والآخرہ. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت حیات کے ساتھ رکھے، آپ کے آمین علم میں برکت دے، آمین آپ کے جسم میں قوت طاقت دے، آمین اور آپ سے اور ہم سے دین کی خدمات اللہ تعالیٰ بڑھ چڑھ کر لے. آمین. آمین آمین. ٹھیک ہے، آج کی کلاس کا اختتام یہیں پر کرتے ہیں. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.